کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ۔ ہر ایک شخص کی خواہش یہ ہے، اور ہر ایک شخص کا جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ ہر ایک شخص اس کی زبان سے یہ بات آتی ہے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتا ہوں۔ ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا نام عاشقین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھا جائے، ہر ایک شخص۔ لیکن اصل میں عشق ہے کیا؟ اصل میں عشق ہے کیا؟ اس چیز کو دیکھا جائے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم زبانی تو باتیں کریں لیکن ہمارے دل کے اندر ایسی چیزیں نہ ہوں، وقتی عاشق نہ ہوں، دائمی عاشق بنے۔ وقتی عاشق، جذباتی عاشق جس کا بعد میں کچھ عطا پتہ نہ چلے، ایسا نہ ہو۔ دائمی عاشق، دائمی۔ محبت کی تعریف جو لکھی ہے تفسیر مظہری کے اندر کہ محب محبوب کی تمام اداؤں کو اپنے اندر سمو لے، محب محبوب کی تمام اداؤں کو اختیار کر لے، محب محبوب کے تمام راستوں پر چلے، محب محبوب کے راستے پر چلتے ہوئے اگر تکلیف اور مشقت آ جائے اس کو برداشت کر لے۔ یہ ہے اصل محبت۔ اصل جو محبت ہے وہ یہ نہ کہ تھوڑی تکلیف آئی تو انسان ڈاماڈول ہو گیا، تھوڑی مشقت آئی تو انسان کمزور ہو گیا، ایسی بات نہیں۔ ہم دین پر چلتے ہیں لیکن اگر ہمارے سامنے کوئی مشکل آ جائے تو پھر ہم اس مقام پر کیا کرتے ہیں؟ ہمارے لیے سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ ہمارے جذبات کو ٹھنڈا کرنے والی چیز وہ کیا ہے؟ ہم نے چاہا تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق صورت بنانے کے لیے سوچا، چل پڑے، تہیہ بھی کیا، کچھ عرصہ اس پر قائم بھی رہے، لیکن پھر اچانک ایک ایسا وقت آ گیا کہ ہمیں اپنے اس پر پیچھے چلے گئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ تو دیکھیں، انسان کے لیے چار چیزیں ہمیشہ کے لیے مانے ہیں۔ انسان کے لیے چار چیزیں ہمیشہ کے لیے مانے ہیں۔ نمبر ایک، دنیا کی محبت انسان کے لیے مانے ہے۔ دنیا سے انسان محبت کرتا ہے، دنیا کو چاہتا ہے، دنیا سمونا چاہتا ہے، دنیا کو اپنے قابو میں رکھنا چاہتا ہے۔ اب اس صورت کے اندر یہ جو آدمی ہے، یہ آدمی کچھ عرصہ تو چلتا ہے اور اپنے آپ کو بچاتا ہے لیکن پھر دنیا اس کو آ لیتی ہے۔ تو ایک دنیا ہے، پھر نفس ہے۔ نفس انتہائی زیادہ خطرناک چیز ہے۔ وما ابرئ النفس ان النفس لامارۃ بالسوء، میں نفس سے بری نہیں ہوں کیونکہ نفس ہمیشہ برائی کی طرف انسان کو ابھارتا ہے، برائی کی طرف حکم کرتا ہے۔ انسان کی خواہش ہے کہ وہ آج کے بعد ہمیشہ کے لیے مکمل دین پر عمل کرے گا، لیکن پھر ہوا کیا کہ کچھ عرصہ تو عمل کیا لیکن پھر اس عمل سے رک گیا، پھر وہ عمل اس سے رہ گیا، پھر وہ عمل اس کی طرف نہ کر سکا، اس کی طرف انسان کی سوچ نہ گئی۔ اب یہ کیا ہے؟ اس کے نفس نے کہا کہ کدھر تھک رہا ہے، اس کے نفس نے آرام کو چاہا اور اس نے نفس کی بات کو مانی، اس نے نفس کی بات کو مانی۔ یہاں پر آ کر اس کا معاملہ خراب ہو۔ تو نفس کے ساتھ محنت ہے، نفس کے ساتھ مشقت ہے، نفس کو دبانا ہے۔ نفس خواہشات کا نام ہے، نفس ہمیشہ آرام پرستی کو چاہتا ہے، نفس ہمیشہ جو ہے تو وہ ان چیزوں کا متقاضی ہے کہ بھائی بالکل مجھے کوئی کسی قسم کا کوئی حکم نہ دیا جائے جس میں تکلیف میں مبتلا ہوں۔ انسان کو اگر مفت میں کھانا پینا ملنا شروع ہو جائے تو یہ نفس
انسان کو کہے گا بستر سے اٹھو ہی نہیں، کیا ضرورت ہے اتنا تھکنے کی، یہ اتنا آرام پرست ہے۔ یہ تو لازمی بات ہے کہ اس نفس نے بھی زندہ رہنا ہے، اس نفس نے بھی زندہ رہنا ہے، تو اس لیے انسان کو مجبور کرتا ہے کہ بھائی چلو مزدوری کی جانب۔ لیکن اگر یہ نفس اس میں آ جائے کہ اس کو کھانا پینا مفت کا ملنا شروع ہو جائے، تو یہ بالکل تسلی کے ساتھ کہے گا کہ کوئی ضرورت نہیں، کوئی کسی قسم کی محنت مشقت، نہ گھنٹی اٹھاؤ، نہ بیلچا اٹھاؤ، نہ نوکری پر جاؤ، نہ کہیں پر جو ہے تو کسی کی خدمت کرو، کچھ بھی نہ کرو، بس آرام سے جو ہے تو اپنے بستر پر لیٹے رہو۔ نفس کو شکست دینی ہے، اور نفس کو شکست دینے کے لیے احکام کی پیروی کرنا ضروری ہے، عبادات کی پیروی کرنا ضروری ہے، جو انسان پر فرائض ہیں ان کو پورا کرنا لازمی ہے۔ جب انسان ان فرائض کو پورا کرے گا تو اب اس صورت کے اندر یہ نفس یہ خود بخود تھک جائے گا، اور یہ سمجھ جائے گا کہ یہ انسان اب میری قابو میں آنے والا نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سب سے خطرناک دشمن نفس ہے، اس لیے کہ یہ اندرونی گھر کا دشمن ہے، باہر کا دشمن یہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ مقابلہ کرنا، اس کے ساتھ لڑنا یہ انسان کے لیے آسان ہے، لیکن جو گھر کا دشمن ہو اس کے معلومات کرنا، اس کے ساتھ لڑنا یہ انتہائی مشکل ہے۔ اس لیے یہ چیزیں کہ یہ انتہائی زیادہ خطرناک دشمن ہے، اس کو قابو میں کرنا ضروری ہے۔ اگر اس کو قابو میں نہ کیا تو اب اس صورت کے اندر یہ نفس انسان کو جہنم کے اندر پہنچا کر آئے، یہ بالکل بھی کسی بھی قسم کا ہے، کیونکہ اس کی چاہت ہی نہیں ہے کہ کوئی عبادت کی جائے، اس کی چاہت ہی نہیں، یہ تو آرام پرست ہے، یہ تو آرام کو چاہتا ہے۔ اور تیسرا دشمن شیطان ہے، جس کو اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو یہ شیطان دشمن ہے، شیطان اور نفس یہ دونوں مل کر کام کرتے ہیں۔ شیطان نفس کو ابھارتا ہے، ویسے خامخواہ تجھے تھکانے کے چکر میں ہے، سو جاؤ، آرام کرو، ابھی بہت وقت ہے، نماز کے لیے تو ابھی اتنا ٹائم پڑا ہے۔ یہ ویسے جو ہے نا تو تجھے جو ہے تو حکم دے رہا ہے کہ چلو نماز کی جانب، چلو جاؤ آؤ جو ہے تلاوت کرتے ہیں، کر لو گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ شیطان اور نفس ان دونوں کا آپس میں کنیکشن، یہ دونوں مل کر اس پورے انسان کو جو ہے تو تباہ کرنے کے چکر میں، یہ انسان کو ضائع کرنے کے چکر میں یہ اس طرح لگے ہوئے۔ اور چوتھی چیز ہے ماحول۔ ماحول جو ہے تو یہ انسان کو مکمل دین پر عمل کرنے سے مانے۔ ماحول انسان کے ارد گرد کے جو حالات ہیں، یہ ارد گرد اگر بے دینی ہے اور یہ آدمی دیندار ہے، دین پر عمل کرنا چاہتا ہے، دین پر عمل کیا، پانچیں اوپر کیے، ایک نے کہا بھائی کیا کرتا ہے تو جو ہے تو پتہ نہیں صوفی بن گیا ہے، کیا بن گیا ہے، تو اس نے اس بات کو اپنے دل پر لے لیا، اور اس کے بعد یہ آدمی پانچیں اوپر کرنے سے رہ گئے۔ داڑھی چھوڑی تو کسی نے کہا بھائی مولوی بن گیا ہے، مولوی بن گیا ہے، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، اور اس نے داڑھی کو بھی منڈوا دیا، پہلے ادھر چھوڑی پھر ادھر جا کر نائی کی دکان میں چھوڑی، تو زیادہ اس طرح۔ تو یہ ہے کہ ماحول، لیکن ماحول میرے اور آپ کا نام ہے، میں اور آپ ماحول کو بناتے ہیں، میں اور آپ ماحول کے کریٹرز ہیں، میں اور آپ جیسے ہوں گے ہمارا ماحول ایسا ہو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی اچھے دوست کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، طالح را طالح کنن، صالح را صالح کنن، اچھوں کے ساتھ بیٹھو گے اچھا ہو جاؤ گے، بروں کے ساتھ بیٹھو گے برا ہو جاؤ گے۔ عادات یہ انسان لیتا ہے دوسروں سے، متاثر انسان ضرور ہوتا ہے، لازمی ہوتا ہے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اونٹ والوں کے اندر تکبر ہوتا ہے، اونٹ والوں کے اندر تکبر ہوتا ہے، بکریوں والوں کے اندر عاجزی ہوتی ہے۔ اونٹ والوں کے اندر تکبر کیوں ہے؟ کیونکہ اونٹ بڑا جانور ہے، خود طاقتور ہے، اور یہ آدمی اس سے جو ہے تو متاثر ہو گیا۔
اس اونٹ سے اس نے تاثر لیا، اونٹ کے قریب کوئی نہیں آتا، تو یہ بھی چاہتا ہے کہ میرے قریب بھی کوئی نہ آئے، یہ چیزیں۔ اور بکری وہ خود عاجز ہے تو اس انسان کے اندر بھی عاجز ہے، تو لہذا انسان متاثر ہوتا ہے جس کے ساتھ بیٹھے گا، جس قسم کے اوصاف والے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا، اس قسم کے اس کے اندر جو عادات ہیں وہ پیدا ہوں۔ اور اگر یہ آدمی بروں کے ساتھ بیٹھے تو برا ہو جائے گا، اگر جوئے بازوں کے ساتھ بیٹھے، جوا نہیں کھیلتا، بیٹھتا ہے صرف، تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس کے دل کے اندر بھی خواہشات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ دیکھو یہ لوگ جیت جاتے ہیں، بغیر مشقت کتنا پیسہ کماتے ہیں، ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے، یہ فلاں ہو گیا، تو انسان کے اندر بھی یہ ساری چیزیں آ جائیں۔ اور اگر اچھوں کے ساتھ بیٹھے گا، نمازیوں کے ساتھ بیٹھے گا، نماز پر خود سستی ہے لیکن نمازیوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، تو ایک دن آئے گا کہ یہ آدمی بھی نمازی بن جائے گا، یہ آدمی بھی نمازی بن جائے گا۔ یہ چیزیں اگر آپ اچھوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں تو آپ امید رکھ سکتے ہیں کہ میرا مستقبل اچھا ہونے والا ہے، اور اگر آپ بروں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں تو پھر آپ کو اپنے انجام کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے، آپ کو سوچنا چاہیے، آپ کو دیکھنا چاہیے کہ بھائی میں کیا کروں، میں کس جانب جا رہا ہوں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں، تو اصل میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پورے کے پورے دین پر جو ہے چلنا ہے، ہمیں مکمل دین کو اپنانا ہے، ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، سنت کو ہم نے اپنانا ہے۔ سنت ہماری پہلی جو ہے تو یہ ہماری پہلی جو امید ہے اور پہلی جو ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم اپنے بدن کے اندر جس چیز کو نافذ کریں وہ یہ ہونا چاہیے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نافذ کروں۔ میری جو پہلی کوشش ہونی چاہیے وہ یہ کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق چلوں، یہ میری پہلی کوشش ہونی چاہیے۔ اگر میری کوشش یہ نہیں ہے، اگر میں ایسا نہیں کرتا ہوں، اگر میں اس چیز کو نہیں چاہتا ہوں، تو پھر مجھے اپنے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں سے جاتے ہوئے، دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ہمیں نصیحت کی ہے، فرمایا ترکت فیکم امرین، تمہارے اندر میں دو چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں، کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، و سنتی، اور ایک میری سنت، اور اس کو مضبوطی سے سب تھامو۔ فعلیکم بالنواجذ، نواجذ بولتے ہیں یہ جو بڑے موٹے دانت ہوتے ہیں، ان کو بولا جاتا ہے نواجذ، جن سے ہم یہ روٹی کو پیستے ہیں، اور یہ مضبوط دانت شمار ہوتے ہیں انسان کے، ان سے ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، ان کو اپنے آپ سے دور نہ ہونے دو، ان کو اپنے آپ، اپنے جو اس کے اندر زندگی ہے اس زندگی سے نکلنے مت دو، اپنی زندگی سے ان دو چیزوں کو نکلنے مت دو۔ لہذا یہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کو لازم پکڑیں، اس کے مطابق چلیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ لیکن یہ تب ہوگا جب ہم سیکھیں گے، یہ تب ہوگا جب ہمیں معلوم تو ہو۔ ایک شخص کو معلوم ہی کچھ نہیں ہے، ایک شخص جانتا ہی کچھ نہیں ہے، وہ عمل کیسے کرے گا، وہ چلے گا کیسے؟ اور یہ بات بھی آپ سب حضرات جانتے ہیں۔ دیکھیں، اگر ایک شخص کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ شخص اس چیز کو کہاں سے حاصل کرے گا؟ ایک آدمی کے پاس ایک چیز نہیں ہے، وہ اس کو حاصل کہاں سے کرے گا؟ وہ وہاں سے حاصل کرے گا جہاں پر وہ چیز ہے۔ اس کے پاس خود سے آنے والی نہیں، یہ کوئی بارش تو نہیں کہ برس جائے گی، بلکہ اس کو وہاں سے حاصل کیے۔ دیکھیں، آپ سبزی آپ کو چاہیے تو آپ کہاں جائیں گے؟ سبزی شاپ پر جائیں گے، آپ وہاں سے لیں گے۔ آپ کو کریانے کا سامان چاہیے تو آپ کہاں سے لیں گے؟ اسٹور سے لیں گے۔
اسی طرح اگر آپ کو دین چاہیے تو ان سے لیں گے جن کے پاس دین ہے، اور دین علماء کے پاس ہے، دین علماء کے پاس ہے۔ علماء نے اس کو محفوظ کیا کتابوں کے اندر، علماء نے اس کو لکھا ہے، علماء نے اس کو جمع کیا، علماء پڑھتے ہیں، علماء پڑھاتے ہیں، طالب علم مدرسوں میں پڑھ کر سیکھتے ہیں۔ اب ہمیں کس سے چاہیے؟ ہمیں بھی ان علماء سے چاہیے، ہم بھی ان علماء سے لیں گے تب جا کر جو ہے تو کامیابی ہوگی، اگر اس طرح نہ ہوا تو پھر ناکامی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو کہ ہم قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزاریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سیکھیں۔ اس کے لیے ہم نے یہاں بھی ترتیب بنائی، یہاں پر بھی ترتیب ہے۔ آپ حضرات جتنے بھی ہیں یہ سب حضرات تشریف لایا کریں، خاص کر قریب کے لوگ جو ہیں تو یہ بھی آیا کریں۔ سوموار کے دن جو ہے تو درس قرآن ہوگا، بدھ کے دن درس حدیث ہوگا، ہفتے کے دن جو ہے تو فقہ حنفی کے مطابق درس ہوگا ہفتے کے، لہذا تمام ساتھی، ابھی کل بھی انشاءاللہ درس ہوگا، تو تمام ساتھی جو ہے تو ان دروس میں شرکت کریں تاکہ انسان کو پتہ ہو کہ بھئی عمل کیسے کرنا ہے۔ اگر انسان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ عمل کیسے کرنا ہے، کرتا رہے گا لیکن فائدہ کچھ نہیں ہے، فائدہ کچھ نہیں ہے۔ تکے کے ساتھ ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک ہو گیا، نہیں ہوا تو مسئلہ خراب ہے۔ اس لیے عمل انسان کرے لیکن پوچھ کر کرے کہ بھئی یہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو وہ اعمال ہے جو کہ تواتر کے ساتھ چلے آ رہے ہیں، جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، یہ ساری چیزیں، زکوٰۃ میں خیر مسائل بہت زیادہ پیچیدہ ہیں، ان کے بارے میں تو انسان کو پتہ ہوتا ہے، لیکن ان کے علاوہ اور بھی تو زندگی گزارنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنی